بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اقصیٰ کے آنسو، اندھے کی بانٹی ہوئی ریوڑیوں کے متعلق آپ نے ضرب المثل ضرور سنی ہوگی، جس میں ہیر پھیر کر کے سب کچھ اس کے اپنوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے پاس جو دو اکثریتی علاقے دریائے اردن کا مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی رہ گئے تھے، ان کے بارے میں یہودیوں نے یہی طریقہ اپنایا۔ انہوں نے اس میں 3 حصے بنا دیے۔ ایک حصے اے زون کو فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینی خود مختار اتھارٹی کے حوالے کر دیا۔ اس اتھارٹی کی خود مختاری بڑی نازک قسم کی تھی۔ بس یوں ہی سمجھیے ہمارے یہاں کے وسیع الاختیار ناظم ہیں، بس یہ ان سے کچھ ہی زیادہ صاحب اختیار تھی۔ اس اتھارٹی کی بیرون ممالک سے رابطے کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ داخلی معاملات میں یہ بلدیاتی سطح کا ایک محدود اختیار والا ادارہ ہے۔ اس کو پولیس رکھنے کا تو اختیار ہے، لیکن یہ پولیس اپنے سامنے کسی اسرائیلی کو دیکھے کہ وہ کسی نہتے فلسطینی مسلمان کو ذبح کر رہا ہے تو وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو ایک ایک گولی کا حساب اسرائیلی فوج کو دینا پڑتا ہے، اور اگر اس فوج کا سپاہی ناگزیر وجوہات کی بنا پر کوئی فائر کر دے تو اسے $1.5 جرمانہ دینا پڑتا ہے، اگرچہ وہ گولی اس نے فلسطینی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کیوں نہ چلائی ہو۔ دوسرا حصہ بی زون، جو عسکری اور جغرافیائی اعتبار سے اہم ترین تھا، یہ اسرائیل نے اپنے پاس رکھا اور اس طرح اسے مسلمانوں کے اکثریتی علاقے میں بدلنے کا موقع مل گیا۔ اس سے قبل یہودی ان کے علاقوں میں غیر مسلم اقلیت کی حیثیت سے رہتے تھے، مگر اب وہ یہاں مکمل کنٹرول کر چکے تھے اور تیزی سے نئی کالونیاں تعمیر کر کے دنیا بھر سے پٹے ہوئے یہودیوں کو لا کر یہاں آباد کر رہے تھے۔ تیسرا حصہ یہودیوں اور فلسطین کی خود مختار اتھارٹی کے مشترکہ کنٹرول میں رہنے دیا گیا۔ قارئین سمجھ سکتے ہیں کہ اس مشترکہ کنٹرول میں فلسطینی اتھارٹی کا اختیار کتنے فیصد ہوگا۔ یوں یہ علاقہ بھی عملاً اسرائیل کے پاس ہے۔ اس طرح سے اولاً تو بی اور سی زون زیادہ وسیع رکھے گئے، پھر اے زون میں بھی فلسطینی اتھارٹی کو برائے نام اقتدار دیا گیا، اور یوں مسلمانوں کے ان اکثریتی علاقوں پر بھی صہیونی عناصر اپنے شیطانی تدبیروں کے ذریعے قابض ہو گئے۔ ان علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یہودیوں نے پہلا کام یہ کیا کہ فلسطینی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ فلسطینی مسلمان رات کو چین سے سوئے، صبح اٹھے تو انہیں بتایا کہ چند گلیاں پار کرنے کے بعد ان کا زیر انتظام علاقہ ختم ہو جائے گا اور آگے آنے جانے کے لیے یہودی انتظامیہ سے اجازت حاصل کرنی پڑے گی۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک ہی بستی میں 3 خطے قائم ہیں اور ایک سے دوسرے میں جانے کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے۔ چنانچہ اس علاقے میں صدیوں سے آباد مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی چند فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے اپنے کسی عزیز سے ملنے اپنے ہی مملکے کی ایک حصے میں جانا چاہتا ہے تو اسے کئی چیک پوسٹوں پر گزرنا پڑتا ہے اور وہاں اپنی شناخت کروانی پڑتی ہے۔ فلسطینی مسلمان گزشتہ نصف صدی اس بے بسی، بے چارگی اور جبر و ستم کے عالم میں گزار رہے ہیں۔ آپ اخبارات میں اکثر پڑھتے رہتے ہوں گے کہ اسرائیلی ٹینک فلسطینی مسلمانوں کے علاقے میں گھس گئے۔ اس سے مراد اے زون نامی وہ بچا کچا علاقہ ہے جہاں فلسطینی محصور ہو کر اپنی زندگی کے باقی ماندہ ایام گن کر گزار رہے ہیں۔ اسرائیلی افواج اپنے زیر کنٹرول علاقہ بی زون سے نکل کر دندناتے ہوئے اے زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور بے بس فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام سے جب ان کا جی بھر جاتا ہے تو امریکہ کے مطالبے پر وہ اپنے ٹینکوں کو واپس اپنے زیر انتظام علاقے میں لے جاتے ہیں۔ اس انہلا کا ڈنڈورا پیٹ کر وہ اپنے خلاف غم و غصے کی لہر کو بھی دبا لیتے ہیں اور اس احسان کے عوض اپنے مطالبات منوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہود کا مسخرہ پن اور ذلیل حرکتیں ایسی ہیں جنہوں نے ان کو مردود اور لعین بنا کے چھوڑا ہے۔ مثلاً قرآن شریف میں آتا ہے کہ ان کو حکم ملا تھا کہ وہ ایک آبادی میں اس حالت میں داخل ہوں کہ استغفار کے الفاظ ان کی زبانوں پہ جاری ہوں اور عجز و ندامت سے سر جھکائے ہوئے ہوں۔ ان بدبختوں نے یہ کیا کہ استغفار کے الفاظ کو بدل کر کچھ کا کچھ بڑبڑانے لگے اور سر جھکا ندامت کا اظہار کرنے کی بجائے چوتڑوں کے بل گھسٹ کر شہر میں داخل ہوتے۔ ایسے کمینہ حرکات کی بنیاد پر ان پر عذاب نازل ہوتا رہا، اس سے ان کی آنکھیں نہیں کھلی اور وہ آج بھی اسی طرح کی نیچ عادتیں اپنائے ہوئے ہیں۔ مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ اور مغربی ممالک کے دباؤ پر اسرائیل فلسطینی علاقوں کا اتنے مربع کلومیٹر خالی کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ یہودی گماشتے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں رکھی گئی اینٹیں یا دیگر علامات اٹھا کر 1 فٹ پیچھے کر لیتے ہیں۔ اس طرح 1 فٹ کی پیمائش سے خالی کردہ علاقہ کئی سو گز بلکہ مربع میل بن جاتا ہے۔ اس کو وہ انخلا سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ مضحکہ خیز حرکات زمین والوں سے تو چھپی ہیں، لیکن آسمان پہ ایک